اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آج تیاری کرو آسمانوں کی، عرش کو سجاؤ، سارے آسمانوں کو تیار کرو، سجاؤ، کندیلیں جلاؤ، روشن کرو۔ جب سب سج گیا نا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فرمایا آج محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ یار۔ جب سب کچھ سج گیا نا، عرش تیار ہو گیا، سج گیا، کمکمیں یہ سب کچھ روشن کر دیا گیا، پھر جبریل کو بھیجا، جبریل تو جا نا، 70,000 فرشتوں کو لے کر جا، میکائیل تو بھی اٹھ، تو بھی جا، 70,000 ساتھ لے کر جا۔ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا نا، آج محبوب آ رہا ہے۔ اسرافیل تو بھی اٹھ، 70,000 تو بھی لے، ساتھ جا۔ جبریل جاتے ہوئے جنت سے براق ساتھ لے کر جانا۔ وہ براق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کے سم ہے نا، سم براق کے سم، پاؤں، اس کے جو پاؤں ہیں براق کے، وہ اس طرح چمک رہے تھے جس طرح چاند چمکتا ہے، اور ان سموں پر، ان پاؤں پر جو کیلیں لگی ہوئی تھی، میخیں لگی ہوئی تھی، وہ میخیں اس طرح چمک رہی تھی جس طرح ستارے چمکتے ہیں۔ جبریل براق کو لے کر جنت سے، جو مدتوں سے براق انتظار میں تھا کہ کب میری باری آئے گی کہ محبوب مجھ پر سوار ہوگا، آپ لے کر ام ہانی کے گھر آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کو اس طرح نہیں اٹھانا، تم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، چھت پھاڑو، عجیب انداز میں، جس طرح کسی نے اپنے محبوب کو نہ بلایا ہو، اس انداز میں بلاؤ آج۔ چھت پھاڑو، چھت پھاڑ کر اندر جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو سلام پیش کرو، سلام کے بعد پیغام دو۔ پیغام کیا ہے؟ وہ جا کر محبوب کو دو۔ جبریل امین جو چھت پھاڑنے سے پاک ہے، اسے چھت پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل فرشتہ ہے نا، اسرائیل فرشتہ ہے، وہ غلام ہے جبریل کا، ٹھیک ہے، جبریل اس کا بھی امام ہے، اسے چھت پھاڑنے کی ضرورت ہے اسرائیل کو؟ ہم چوتھی کوٹھڑی کے اندر نا سارے دروازے بند کر کے، بلکہ 10ویں کوٹھڑی کے اندر سارے دروازے بند کر کے پکے تالے لگا کر بچ سکتے ہیں اسے؟ وہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ جب غلام ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو امام کیوں نہیں پہنچے گا؟ لیکن آج انوکھا انداز ہے، آج انوکھا انداز ہے۔ چھت پھاڑو، چھت پھاڑا تو محبوب کے قدموں کی طرف جا کر جبریل نے اپنے لب، 2 روایتیں ہیں، اپنے کافوری لب محبوب کے تلووں کے ساتھ لگائے، بوسہ لیا، فَقَبَّلَ قَدَمَيْهِ، قدموں پر بوسہ دیا جبریل نے۔ اور دوسری بات، جبریل نے اپنے پر محبوب کے قدموں کے ساتھ لگائے۔ محبوب نے آنکھیں کھولی، دیکھا جبریل کھڑا ہے، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جبریل تم بتاؤ کیا پیغام؟ عرض کی اللہ کی طرف سے سلام لایا ہوں، سلام کے بعد اللہ نے پیغام دیا ہے ہوا یدعوکا، وہ تجھے دعوت دے رہا ہے، ان اللہ مشتاق الیک۔ جب سنا یار کا پیغام سنا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اچھا میرے یار نے مجھے پیغام بھیجا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، پھر حاضر ہوں۔ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، وضو فرمایا، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے پھر آپ نے یاسین کے دانتوں پر والتین کی مسواک کی۔ پھر کیونکہ محبوب کو ملنے کے لیے جا رہا ہے نا، پھر ما زاغ البصر کی آنکھوں میں
वमा तगा का सुरमा डाला, फिर दाढ़ी मुबारक को संवारा, कंघी की, फिर बाल मुबारक संवारे। बोलो सुभान अल्लाह यार। सफर मेराज है ना, तो सफर करो ना वहां, तो सफर करो किस अंदाज में महबूब तैयार हो रहा है। फिर काकुल संवारे, मांग निकाली, फिर सर पे अमामा बांधा, फतहिर सियाबा का लिबास जेब तन किया, फिर मुदस्सर की चादर ऊपर अमामे के ऊपर रखी, फिर मुजम्मिल की कमली कंधे पे रखी, फिर तैयार होकर बनकर ठन कर संवर कर निखर कर उबर कर वद्दुहा का चेहरा लेकर वल्लैल की जुल्फे लेकर माज़ा की अखियां लेकर यासीन के दांतन लेकर वजहुल्लाह का चेहरा लेकर मां रमैद के बाजू लेकर ला उक्सम की चाल लेकर फसियाबा का वताहिर का लिबास पहनकर वो महबूब जब बनकर ठन कर संवर कर बाहर निकला तो हालत क्या है कि हर तरफ एक नूर ही नूर है। सेरी का वक्त है, मक्के का शहर है, रात का आखिरी पहर है, सुबह की आमद है। महबूब जब अपने घर से उम्मे हानी के घर से बाहर निकला तो मक्के की हालत क्या है कि हर तरफ नूर ही नूर है। आसमान पर बादल चमक रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, बीनी बीनी खुशबुएं आ रही हैं, अब्र बारा का तरश हो रहा है। इस अंदाज में महबूब हर सू शान तकदीस हरमी है, हर रंग रंगे बहार इरमी है। अशजार हैं कि झूम रहे हैं, आहजार हैं कि कदम चूम रहे हैं। महबूब बनकर ठन कर जब बुराक के करीब आया तो हालत क्या है, बादे आलम में बागे बहारी चली, बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुवे जाते भारी चली। हक को शोके लिखा आज की रात है।